جو تمام اشیاء کی خلقت سے پہلے موجود ہے، وَيَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ، اور تمام اشیاء کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا۔ تفرد بالاول ذو القدم، وہ اللہ ہر ایک سے اول ہے، قدیم ہے، اسی لیے سب سے مفرد و الگ ہے۔ وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ، اور اس معبود نے اپنے علاوہ ہر چیز پر فنا اور عدم کی مہر لگا دی ہے۔ کما قال عز شانہ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، پروردگار نے فرمایا کہ ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے وجہ کے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس کا ارشاد ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو صرف رب ذوالجلال کی، وہ ذوالجلال کرام وہی باقی رہے گا، اس کا وجہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ یخفیٰ علیہ اختلاف النیات، پاکیزہ وہ پروردگار جو تمہاری نیتوں کے اختلافات کو جانتا ہے۔ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَا فِي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، اور پروردگار ان چیزوں سے بھی، ان گناہوں سے بھی باخبر ہے جو خلوت اور تنہائی میں انجام دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المآب، پاکیزہ وہ پروردگار جس کے کرم سے بندوں کی خلقت ہے اور اس کی ہی بارگاہ میں واپسی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اپنے عمل خیر کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر شر اور برائی کرے گا وہ اپنے شر کو ملاحظہ کرے گا۔ نشهد ان لا الہ الا هو الملک الذی لا ينازع فی ملکہ ولا یضاد فی حکمہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، اس مالک الملک کے، کہ اس کے ملک میں کوئی اس سے تنازع نہیں کر سکتا، ولا یضاد فی حکمہ، اور نہ ہی کوئی اس سے ٹکرا سکتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء، کیونکہ وہ جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، اور وہ پروردگار جب جہاں اور جس طرح چاہے اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے۔ تَعْذِيبُهُ الْمُسِيءِينَ عَدْلٌ، اگر وہ پروردگار کسی کو سزا دے رہا ہے تو اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ وَعَفْوُهُ تَفَضُّلٌ، اور اگر کسی کو معاف کر رہا ہے تو اس کے فضل و کرم کا، اس کا یہ فضل و کرم ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ الہداۃ المہدیین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین کے سردار ہیں اور بشارت دینے والوں میں اور عذاب الہی سے ڈرانے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ پروردگار رسول اللہ پر اور ان کے آل پاک پر صلوات نازل فرمائے۔ جو سب کے سب ہادی اور مہدی ہیں۔ من رکب سفینتہم نجا واہتدی، جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ بن گیا اور ہدایت پا گیا۔ ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوی، اور جس نے محمد والے محمد کو چھوڑا وہ ڈوب گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اوصیکم عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالاعتصام بالتقوی، کہ تقوی سے وابستہ ہو جاؤ۔ فإنہ حبل متین، چونکہ تقوی مضبوط رسی ہے۔ وعروۃ وثقیٰ، اور مستحکم ترین سہارا ہے۔ وبمبادرتکم الموت قبل حلولہ، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وإعداد العمل الصالح قبل نزولہ، اور اس سے پہلے کہ موت آئے عمل صالح کا انتظام کر لو۔ فإنہ وارد واقع نازل، اور کیونکہ موت حتمی اور یقینی طور پر وارد ہو کے رہے گی، واقع ہو کے رہے گی، نازل ہو کے رہے گی۔ وَإِن تَفِرُّوا مِنْهُ وَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے موت سے بچنے کے لیے کوئی کتنی ہی مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپ جائے۔ اللہ اللہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔
فَإِنَّ كُلَّ حَيٍّ فِي الدُّنْيَا إِلَى فَنَا، اور اس بات کو جان لو کہ دنیا کی ہر زندگی اپنی فنا کی جانب روا دوا ہے. وَكُلَّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى انتہا، اور دنیا کا ہر وقت ہر مدت اپنے انتہا کی جانب روا دوا ہے. فَوَعَجَبَاهُ كَيْفَ هَذِهِ الْغَفْلَةُ، بس تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی غفلت ہے. وَإِنَّمَا نَحْنُ بِالْوُقُوفِ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ سَيَضْرِبُ عَلَيْهِمْ طَبْلُ الرَّحِيلِ فَيَرْتَحِلُونَ عَمَّا قَلِيلٍ وَأَسَفًا إِلَى مَتَىٰ، جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مسافروں کے کسی رکے اور ٹھہرے ہوئے قافلے کی طرح ہیں کہ ان قریب ان کی روانگی کا بغل و نکارہ بچ جائے گا اور ہم کوچ کر جائیں گے. بس افسوس ہے کہ کب تک سوتے رہیں گے. تِلْكَ رَدَّةُ وَنَحْنُ فِي دَارٍ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفًا، جبکہ ہم اس دار اس گھر میں ہیں جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے. وَبِالْغَدْرِ مَعْرُوفًا، اور یقیناً یہ دنیا اپنی بے وفائی کے لیے مشہور ہے. لَا يَدُومُ أَحْوَالُهَا، اس دنیا کے حالات کو دوام نہیں ہے. وَلَا يَسْلَمُ نُزَّالُهَا، اور اس میں جو بھی چیز موجود ہے وہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتی. العیش فیہا مذموم، اس میں عیش و عشرت کو برا سمجھا گیا ہے. والامان فیہا معدوم، اور اس دنیا میں امن و امان کا نام و نشان نہیں ہے. کیف لا تعتبرون، آخر تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. وَإِخْوَانُكُمْ قَدْ سَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی برزخ کے پیٹ میں سما چکے ہیں. وَفُقِدَتْ أَجْسَادُهُمْ وَأُمِيَتْ أَخْبَارُهُمْ أَمَدًا طَوِيلًا، اور قبر کی گہرائی میں ان کے جسم فاقد ہو گئے ہیں اور جب سے وہ قبر کے اندر گئے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں. جیران لا یتانسون، وہ پڑوسی ہوتے ہیں تب بھی ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتے. وَأَحِبَّاءُ لَا يَتَزَاوَرُونَ، اگر دوست ہوتے ہیں تب یہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے. وَغُرْبَتَا مِنْ بَيْتِ وَحْدَتِنَا وَمَنْزِلِ وَحْشَتِنَا وَمَحَطِّ حُفْرَتِنَا وَمَفْرَدِ غُرْبَتِنَا، اور جو بھی قبر کے اندر ہیں قبر کیسی غریبی کا عالم ہوگا. بیت وحدت میں، اس تنہائی کے گھر میں، اس وحشت کی منزل میں، قبر کی لاوارسی اور بیچارگی اور وہاں کی پریشانیوں پر. وا مصیبتا ما اسرات طلب عبد السفر وقل الزاد، اور جو قبر میں جائے گا وہ چلا کے کہے گا کہ ہائے مصیبت، کتنی جلدی ہمیں بلا لیا گیا اور کتنا بعید کتنا لمبا ہمارا سفر ہے اور کتنا کم ہمارے پاس زیادہ راہ ہے. وَأَنفَسَا اذا اسلمنا الأحباء الى الملائکۃ الغلاظ الشداد، اور ہمارا نفس ہمیں کتنی ملامت کر رہا ہوگا اس وقت جب ہمارے احبا ہمیں سخت اور شدید برتاؤ کرنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے. وَحُزْنًا اذا انقطع ذکرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، اور حقیقی حزن غم اور رنج تو اس وقت ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے احبا اور اقربا کے دل و دماغ سے ہماری یادیں مٹ گئی ہوں گی. وَأَكَلَتِ الدِّيدَانُ مَحَاسِنَنَا، اور کیڑے ہمارے حسین پیکر کو کھا رہے ہوں گے. وَتَشَرَّمَتِ الْأَعْضَاءُ، اور ہمارے اعضاء و جوارح بکھر کے رہ جائیں گے. فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ قَبْلَ أَن لَّا يَنفَعُ الْبُكَاءُ، ان تمام حالات کو یاد کر کے رونا چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد رونا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وَلْيَسْتَغْفِرَنَّ عَنِ الْخَطِيئَاتِ، اور اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنی چاہیے. الَّتِي تَحُولُ بَيْنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ، کیونکہ یہ گناہ ہیں جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے. إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
علیہ وسلم میں ارشاد رب العزت ہے کہ قسم ہے عصر کی انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر اس نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت و تلقین کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یقیناً انسانیت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس طرح متوجہ کیا گیا کہ یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا وقتی اور عارضی زندگی ہے۔ ہم یہاں پر چند سالوں کے لیے، ایک کوتاہ مدت کے لیے، ایک چھوٹے سی وقت کے لیے یہاں پر قیام پذیر ہیں، لہٰذا ہمارا ہدف، ہماری نگاہیں، ہمارا تصور، ہماری آگہی، ہمارا شعور ہمیں اس طرف گامزن کرے کہ جہاں ہماری آخری منزل ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے مستقل قرارگاہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا جب کوئی انسان سفر پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ جو اس کے پاس زاد راہ ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچ جائے، یعنی جہاں اس کو جانا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ، ایک وقتی ٹھکانہ ہے۔ ہمارا ہدف آخرت، اور یہی وجہ ہے کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ اس پر توجہ رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے بصارت اور ایک کا نام ہے بصیرت۔ جو بصارت رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر جو بصیرت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا قرآن نے کہا کہ عصر کی قسم، انسان نقصان و خسارے میں ہے، مگر جو لوگ مومن ہیں اور صرف ایمان زبان پہ نہیں ان کے، بلکہ اس کا عمل کرتے ہیں، وہ عمل الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور حق اور صبر کی وصیت و تلقین کرتے رہتے ہیں، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نقصان و خسارے سے بچیں گے۔ یہ مبارک ترین مہینہ جسے ماہ شعبان کہا جاتا ہے، ماہ شعبان استقبال کرنا ہے ہمیں ماہ رمضان کا۔ لہٰذا یہ 3 مہینے جو ماہ رجب گزرا، یہ ماہ شعبان، یہ دونوں مہینے اس لیے تاکہ ہم ان میں عبادت کے اتنے عادی ہو جائیں کہ جب ماہ رمضان آئے تو ہم درک کر سکیں اس کی عظمتوں کو، اس کی برکات کو، ماہ رمضان کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کر سکیں اور جو عبادت کا حق ہے اس تک پہنچ سکے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ ماہ شعبان حالانکہ واجب نہیں ہے مگر بہت ثواب ہے کہ انسان اس میں روزہ رکھے۔ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسے ماہ رجب میں آپ نے روزہ رکھا اور مومنین آمادہ رہتے ہیں، یہ ماہ شعبان یہ بھی، اور ابھی جو تاریخ آنے والی ہے یعنی نیمہ شعبان، 15 شعبان، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جس کے لیے اعمال وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ اس رات میں جاگنا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ شب نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی تاکید کی گئی ہے، کہا کہ اگر وسائل موجود ہوں تو مولا حسین علیہ السلام کے روضے پہ جائیں، ان کی زیارت کریں، نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانا۔ امام وہ ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر سے امام کو سلام کریں، اگر نیت خالص ہے اور قربت کی نیت سے، آپ دیکھیں اگر ان سے منسلک ہیں، ان سے وابستہ ہیں، تو دور سے بھی اگر امام کو سلام کریں تو گویا امام کی زیارت کر رہا ہوں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو کربلا، یقیناً بڑا اجر ہے، بڑی ان کی اہمیت ہے جو جاتے ہیں زیارت کربلا، جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر
اصل قبر کے پاس کھڑے ہونا اصل زیارت نہیں ہے، دلوں سے دوریاں دور ہو جانا یہ زیارت ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اصل قبر کے پاس میں ہو مگر دل دنیاوی شاپنگ میں لگا ہو، دنیاوی مصروفیات میں لگا ہو۔ ہاں ماسفہ ایسے مرحلے آتے ہیں، جیسے کہ بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ جب کوئی زیارت کرنے جائے تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم جا کے چلو اسی بہانے ہمارے خاندان میں ہمارا نام تو ہو جائے گا کہ بھیا فلاں بندہ بھی زیارت کر کے آ گیا ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ جیسے کہ اکثر قافلہ سالاران جو جاتے ہیں زیادہ تر ان کو شکایت رہتی ہے کہ لوگ زیارت پہ کم رہتے ہیں اور دکانوں پہ زیادہ رہتے ہیں، حرم میں کم رہتے ہیں اور مارکیٹ میں یہ ان کے لیے اور یہ ان کے لیے اور یہ ان کے لیے، یعنی کہ وہاں جانے کے بعد بھی جو ہے مطلب آپ دیکھیں یہ تو معنویات، مطلب اگر اپنے گھر سے بھی کوئی انسان، اور روایتوں میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جہاں جو قریب ہیں ان کے لیے تو بھائی مشکلات نہیں ہے، لیکن جو دور ہیں جن کی مسافت زیادہ ہے، روایت میں یہاں تک ہے چھٹے امام فرماتے ہیں تم اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، دائیں طرف دیکھو بائیں طرف دیکھو، مطلب سر کو آسمانی طرف اٹھاؤ اور اس کے بعد میں ہمارے جد کی طرف یعنی کہ روضہ امام حسین کی طرف انگلی اٹھاؤ، کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا ایسا ہے کہ تم نے ہمارے جد کی زیارت کی۔ صلوات پڑھے بلند شب نیمہ شعبان میں انشاءاللہ زیارت، اور روایت کہتی ہے کہ زیارت امام حسین کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اس نے 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کیا ہو، یعنی نبیوں سے ہاتھ ملایا ہو۔ آپ دیکھیں نبیوں سے مصافحہ کیا ہو۔ آپ دیکھیں یہاں کوئی ادھیکاری، کوئی آفیسر، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو اور لوگ ان سے ملاقات کر لیں تو گدگد ہو جاتے ہیں، ہاں ایک دم بھائی آج تو فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی، اتنی پہنچ اثر رسوخ والے ہیں۔ سوچیں روایت کہتی ہے کہ جو شب نیمہ شعبان زیارت کرے ایسا ہے جیسے اس نے 1.25 انبیاء سے اور خاص طور سے اولو العزم پیغمبروں سے مصافحہ کیا ہو۔ وہ کون؟ جناب نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہاں جناب ابراہیم، صلوات پڑھے بلند آواز میں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول سے مصافحہ کیا، یعنی اتنا ثواب۔ اور دیکھیں عبادات، یہ عبادتیں کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ تاکہ ہم، آپ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کا بڑا کنیکشن ہے، یقین مانیں وہ ان کا بھی، ان کے خون کا بدلہ بھی اللہ دے گا، اور یقین امام زمان یہ بھی سارا اللہ ہے، ان کے لیے بھی وطر الموتور، ان کے لیے وطر الموتور۔ وہاں بھی جو ان کے لشکر میں شامل تھے وہ خالص امام والے تھے، اور جو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گے وہ بھی خالصتاً امام والے۔ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو مجھے عرض کرنا چاہیے خدمت میں آپ کی کہ ہمارا ہدف امام زمانہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، وہ اعمال ہونے چاہیے کہ جس سے ہم لشکر امام میں شامل ہو سکیں، یقین مانیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ روایتوں سے ثابت ہے، جو انتظار فرج میں، جو 12ویں امام کے انتظار میں دنیا سے مرے گا، اگر مر بھی گیا، دفن بھی ہو گیا، لیکن اگر دل میں شوق زیارت امام زمانہ ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا ولولہ اور جذبہ ہے تو امام آئیں گے، قبر سے اٹھائیں گے اور وہ ان کی رکاب میں شامل ہوگا۔ آپ دعائے احد پڑھتے ہیں، اس کے اندر جملے موجود ہیں کہ مولا جب مجھے قبر سے جب امام کا ظہور ہو مجھے قبر سے اٹھائیے گا، ایسے کفن پہنے ہوئے رہوں، تلوار ہاتھ میں لیے رہوں اور دائی الہی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اب دیکھیں جملے ہیں دعائے احد کے، مطلب امام اس کو لشکر میں بھی شامل کریں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری محبت، آج ہم اپنا جائزہ دیکھیں، انسان خود اپنا نگران ہے، آپ اپنے لیے خود اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ ہم خود دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ اہلیت ہے، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ امام اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ ہمارا تو مزاج بھی یہ ہو گیا ہے کہ ہم 2 مجلس کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مجلس میں تب پہنچتے ہیں جب مجلس ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور گنتی کے ہم جب کہ ہمارے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاء اللہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگان ہمارے اندر وہ جذبے ہونے چاہیے جو کربلا والوں کے تھے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں بہت ہی اختصار میں آپ کے سامنے بات کروں تو یہ کہوں گا کہ ہم صرف امام سے لینے والے شیعہ نہ بنیں، امام کو دینے والے شیعہ بنیں۔ ایک جملے میں بات بتانا چاہ رہا تھا، امام سے لینے والے، بھائی مولا
علم چاہیے مولا، مولا دولت چاہیے مولا، مولا اولاد دے دیے مولا، بڑا کام بن جائے مولا، نظر کروائیں گے. اور آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا کہ ہم مولا ہم آپ کے لیے یہ مولا ہمیں اولاد چاہیے. اور یقیناً امام ہیں وہ باب الحوائج ہیں، وہ وسیلہ ہیں، یا وجہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، وہ حاجتیں قبول کرنے کا وسیلہ دروازہ ہے. مگر ہمارا صرف مقصد یہ نہ رہے کہ ہم اسے لیتے ہی رہیں. ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا آپ کو ہم سے کیا چاہیے. مولا آپ کو اولاد چاہیے تو ہماری اولاد آپ کے لیے حاضر ہے. مولا آپ کو گھر چاہیے تو ہمارا گھر آپ کے لیے حاضر ہے. مولا آپ کو ہماری دولت چاہیے تو دولت آپ کے لیے حاضر ہے. مولا آپ کو جان چاہیے تو ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے. یہ جذبے اور عربی میں ہم بولتے ہیں بے ابھی انت و امی و نفسی، مولا ہمارے ماں باپ ہمارا نفس آپ پہ قربان ہو جائے. یہ صرف زبانی دعویٰ نہ رہے بلکہ ہمارے دلوں کی، ورنہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے معاملہ. ماشاءاللہ مومنین کے جذبے اور بلبلے اس سے بڑھ کر ہیں. اور یقیناً ہم اور آپ پروردگار توفیق دے کہ جب امام ظہور کریں تو ہم ان کے رکعت میں شامل ہوں. صلوات پڑھیں. لیکن حالات دیکھتے ہوئے جملے کہنے پڑتے ہیں کہ ہم صرف بریانی والے شیعہ نہ رہیں. ہاں کہ جہاں اچھا تبر ملتا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، مگر آپ دیکھیں اکثر جگہ پہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ مجلس میں تو بہت ہی کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں اور بعض دفعہ اور جب دسترخوان کی بات آتی ہے تو الحمدللہ تا حد نظر مومنین، یعنی خلو میں نہیں کہتا، یقیناً یہ ان کا آنا بھی مولا کا بلاوا ہے. وہ آ رہے ہیں، بھلے ہی کھانے آ رہے ہیں مگر آ رہے ہیں، لیکن صرف کھانے والے شیعہ نہ بنے صرف، بلکہ ہم دیکھیں کیا کوالٹی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی جو ہم اپنے اندر بڑھا سکتے ہیں. بھیا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے اندر علم پیدا کریں. ہاں علم، اب علم کا بہترین ذریعہ ہے ذکر آل محمد، مجلس حسین. آپ دیکھیں ہاں مطلب معرفت ہے، اگر معرفت کی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں مجلس، لیکن ہمارا معیار یہ ہو گیا کہ ہم مجلسوں میں بیٹھنا زیادہ پسند نہیں کرتے. بہت سارے نوجوان تو وہ ہیں جو باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھے رہتے ہیں اور مجلس میں شرکت، ان کا کام صرف ماتم کرنا ہے. ان سے 2 گھنٹے ماتم کروائیے، رات بھر ماتم کروائیے، کریں گے. ان سے 1 گھنٹہ بیٹھوا دیجیے، سلوات پڑھے بلند آواز میں. بھائی دیکھیں میرے میں تو مجھے دوسری بار ماشاءاللہ 27 تاریخ کو غربے سے پہلے جب رجب میں آیا تھا وہ آیا تھا، اور آج دوسری مرتبہ آنا ہو رہا ہے. مجھے یہاں کے بارے میں بالکل آئیڈیا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر مجلس میں کتنے بیٹھنے والے لوگ ہیں اور کتنے بعد میں آنے لوگ ہیں، لیکن عمومی جگہ پر عام طور سے معاملہ یہی ہو گیا. اور صرف بات اچھا آپ دیکھیں مجلس میں کیوں ذکر آل محمد، جب ہمارے پاس معرفت ہوگی، علم ہوگا. اس لیے کربلا والے کون ہیں؟ کربلا میں جو بھی تھے وہ بے معرفت لوگ نہیں تھے. ان کی معرفت کا اندازہ یہ تھا کہ مولا چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے چلے جاؤ، نہیں جا رہے. امام کہہ رہے تھے جنت کی گارنٹی میں لے رہا ہوں، چلے جاؤ، نہیں جا رہے. امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ جاؤ گے تمہاری بے عزتی ہو جائے گی کہ چھوڑ کے چلے آئے امام کو؟ چلو ایسا کرو بنی ہاشم کے بچوں میں سے کسی بھی بچے کی انگلی اور ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ. جب یہ پوچھے کہ تم نے چھوڑا امام کو تو کہہ دینا میں اس بچے کی جان بچانے کے لیے چلا آیا. یعنی مولا یہاں تک آپ دیکھیں چلے جاؤ چلے جاؤ، مگر دیکھیں امام کو چھوڑ کے جانے والا کوئی نہیں. چراغ، اور اس کے بعد میں صرف ایسا نہیں چھوڑ، بلکہ معیار کیا ہے وہاں؟ معیار یہ ہے کہ وہاں عبادت سے دل تنگ نہیں ہے. یہاں اگر تعقیبات زیادہ ہو جائے، ہمارا معیار کیا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا، اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پیش امام نماز تمام کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ابھی سبحان اللہ مکمل بھی نہیں ہوتا ہے، پہلے اللہ اکبر پہ الحمدللہ پہ سبحان اللہ، اور تسبیح کے رکھنے کی آوازیں کان میں اتنی جلدی. اچھا میں نہیں کہتا بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مصروفیات ہوتی ہے، مشغلیں ہوتے ہیں، لیکن عادتاً کچھ لوگ ان کو بس نماز واجب، اول تو یہ کہ چلیے نماز، صرف نماز. آپ دیکھیں عبادت میں لگن، کربلا والوں کا آپ شیوا آپ دیکھیں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چھینک اور کھانسی آنے لگے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا معیار یہاں تک پہنچا کہ تھوڑی سی اگر وہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اگر تھوڑا سا کھانسی آسی آ رہی ہے، نزلہ زکام ہو گیا، آج نہیں رکھ رہے روزہ، طبیعت صحیح نہیں ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس. اور روایت کہتی ہے کربلا میں ایسے عبادت اور تلاوت الہی ہو رہی ہے، قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے کہ یزیدی لشکر میں ایسے آوازیں آ رہی ہیں جیسے مکھی کی چھتے سے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں. یعنی ان کا ذوق عبادت ہی ہے.
اور نصرت کا جذبہ تو یہ ساری چیز کیسے آئیں گی کہ یہ ہماری معرفت کے ہم کوشش کریں گے تبھی آئے گی۔ امام اگر ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، ہم کچھ سیکھے نہیں ہیں، سب سے پہلے کہ ہمارے اپنے اندر اسکل پیدا کریں، علم میں اضافہ کریں۔ ہم امام کے پاس جائیں گے، امام کے لشکر میں، تو امام کو ریکوائرمنٹ رہے گی بھائی آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیوں امام آپ کو بلانا چاہیں گے؟ آپ امام کے کام میں آنا چاہتے ہیں یا بیٹھ کے صرف تنخواہ لے کے امام کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں؟ بھائی امام پر بوجھ نہ بنے، صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ یہ باتیں وہ ہیں جس کو ہمیں سوچنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اپنے اندر، یہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ 15 شعبان یعنی ظہور امام زمانہ صاحب کی ولادت کی تاریخ 255 ہجری وہ تاریخ ہے جس میں امام علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ غیبت میں امام ہے، لیکن آج بھی آپ یقین مانیں امام کو ضرورت ہے ان کے ناصرین کی۔ کیا ہم امام کی نصرت کے قابل ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا امام بلائیں موبائل پہ ہی لگے رہ جائیں جیسا کہ آج کل ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ چلو بھائی آئی پی ایل شروع ہو گیا، لوگ مجلسوں سے غائب ہو جاتے تھے، صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں۔ فرش خالی ہے، کیوں کہ میچ ہو رہا ہے، ہاں میچ آئی پی ایل چل رہا ہے تو لوگ فرش پہ نہیں ہیں، نوجوان۔ تو آپ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیں کہ آپ دیکھیں آج معاملہ یہ، اچھا ذکر آل محمد کے لیے، ذکر الہی کے لیے، عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا، اور اگر ریل دیکھنی ہو، اسکرولنگ کرنی ہو تو آپ دیکھیں لمحے گھنٹوں چلے جاتے ہیں اور محسوس نہیں کر پاتے لوگ۔ تو بہر ہمیں اپنے آپ کو محسوس کرنا ہوگا، اپنے عادتوں کو، اپنے اعتبار کو۔ ہمیں امام علیہ السلام کا سپاہی و ناصر بننا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کے اندر غور کرنا، اور یہی وجہ ہے جو اپنے اوپر تدبر کرتا ہے، اپنے اوپر غور کرتا ہے، اس کا یہ تفکر کرنا سالوں کی عبادت میں بھاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت میں یہی وجہ ہے، روایت میں ہے کہ جو انسان غور و خوض کرے، یعنی ایک ساتھ کا تفکر 70 سال کی عبادت میں بھاری ہے۔ یعنی ہم اپنے اوپر غور کریں، اور صرف غور نہ کریں، اپنے اندر کمالات پیدا کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ امام علیہ السلام، آپ دیکھیں کربلا میں معاملہ کیا ہے، ہمارے یہاں بھائی سے ناراض، تھوڑی سی بات ہو گئی ایسی ناراضگی کی خاندان شکل نہیں دیکھی ان کو۔ کربلا والے آپ دیکھیں وہاں معیار یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پہلے اپنی جان قربان کرنا، نہیں دوسرے کی نہیں، اپنی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، ماحول کو ایسا ہموار کرنا ہمیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، عبادات میں، اطاعت میں، علم کو فروغ دیں، کمالات میں اضافہ کریں، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادات، اور اس کے ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر محبت اہل بیت میں، خصوصاً محبت معرفت امام زمانہ میں اضافہ کریں۔ یقین مانے یہ جمعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اور آپ آمادہ ہوں امام زمانہ اسلام کے ناصرین میں شمار ہونے کے لیے۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معصية العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا نشهد ان لا اله الا هو يطوف على العباد بجوده والعباد على المذنبين بعلمه ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الآثار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقول يعفو عن الكثير قال الله تعالى وقاله الحق توبوا إلى الله وتوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم التشريفا للصفية إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبسط خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل محمد وآل محمد ماہیا طلب طغیان حادم امر شیطان بے شرک و نفاق کون امام زمانہ وہ امام زمانہ جو بدعت وہ امام زمانہ جو آثار بدعت و طغیان کو مٹا دیں گے حادم امر شرک و نفاق جو شرک و نفاق کی بنیاد کو ہلا دیں گے حاصل الفروع الغی و شقاق جو بغاوت اور شقاوت کی شاخوں کو کاٹ دیں گے صلوات اللہ السلام علیہ پروردگار صلوات و سلام بھیج امام زمانہ پر وعلی آبائل کرام اور ان کے آباء و کرام پر ما تسلط اللیالی والایام جب تک دن و رات باقی ہیں اللہم عجل فرجا پروردگار ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما وسہل مخرجا امام کے آنے کے راستے کو آسان فرما وقہل ناظرنا بنظرت منا الیہ پروردگار ہمیں امام کی زیارت کرنے سے مشرف فرما وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو امام کے ہاتھوں میں شہادت نصیب ہو وتفضل علی امراء المؤمنین بمزید توفیقات و زیادہ رفعت و درجات پروردگار جو قوم کے عمرہ ہیں جو دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے اقبال میں زیادتی فرما ان کے درجات میں بلندی عطا فرما وغفر بنا ما انت اہلہ پروردگار ہمارے ساتھ وہ عمل کر کہ جو پروردگار ہمارے ساتھ وہ عمل انجام دے جس کا تو اہل ہے ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ پروردگار ہمارے ساتھ ایسا عمل انجام نہ دے جس کے ہم حقدار ہیں بجائے محمد وعلی المعصومین پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کا جو محمد وعلی محمد کے ساتھ ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین پروردگار محمد وعلی محمد صلوات نازل فرما صلی اللہ محمد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو یاد دہانی کو فائدہ پہنچاتی ہے پروردگار نے حکم دیا ہے عدل کا احسان کا عزیزوں اور اقربا کے حق کو ادا کرنے کا بچائے اور امر بالمعروف کرنے کا فحش اور منکر سے بچنے کا اور بغاوت سے بچنے کا یعظکم لعلکم تذکرون تاکہ اسی کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں پروردگار باقی زیادہ مسلمین میرے مالک ظالمین کو نصف و نابود فرما آمین اسلام کو سربلندی عطا فرما آمین کفر و نفاق کو سرنگو فرما آمین ایمان اور حق پسندوں کی حمایت و حفاظت فرما آمین باطل قوتوں کو نصف و نابود فرما آمین جہاں کے مومن مومنات ہیں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما آمین مقروضوں کے قرض کو ادا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے دلوں میں محمد وعلی محمد کی معرفت و محبت میں اضافہ فرما